الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده وعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. محترم سامعین کرام، اس مذاکرہ سیمینار اس کا موضوع رکھا گیا ہے زلزلہ اور ہماری ذمہ داریاں. یہ زلزلہ اس چیز کا نام ہے. یہ تو ایک ایسا لفظ ہے، عربی، فارسی، اردو، پشتو سب میں ساری زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کا معنی ہے حرکت شدید. یہ حرکت شدید اس کا قرآن کریم میں زلزلہ اور زلزال کا نام اور رجفے کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے. قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زلزلے دو قسم کے آتے ہیں، آئیں گے. ایک یہ کہ دنیا کے کسی خاص حصے میں زلزلہ آتا ہے کہ ساری زمین پر نہ ہو، اور دوسری قسم یہ کہ ساری زمین پر، سارے عالم پر زلزلہ آئے. یہ دوسری قسم، اس کا نام ہے زلزلۃ الساعہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. وقال اللہ تعالیٰ اذا زلزلت الارض زلزالها. یہ زلزلہ یقیناً اور بالاتفاق قیامت کے قریب ہے یا قیامت کے دن میں ہے، جیسا کہ دو تفسیر ہیں، جس کا تعلق سارے زمین، سارے عالم کے ساتھ ہوگا. اس میں کوئی استثناء نہیں ہوگا. وہ عذاب الہی بھی ہے اور قیامت کا قائم کرنا بھی ہے، جو یوم الجزا ہے، یوم الحساب ہے. کسی کے لیے انعامات دینا ہے جنت میں، کسی کے لیے سزا اور جہنم دینا ہے. لیکن اس سے پہلے وہ اس قسم کے زلزلے جس کا تعلق کسی خاص علاقے کے ساتھ، یہ قرآن کریم سے معلوم ہوا ہے کہ پہلے اقوام مکذبہ میں سے صالح علیہ السلام کی قوم تھی. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو زلزلہ نے پکڑا. اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے متعلق بھی رجفہ اس عذاب کا ذکر ہے. یہ عذاب انہی اقوام کی بھی آیا اللہ کی طرف سے. یہ زلزلے جو قیامت سے پہلے آتی ہے، یہ حقیقت میں عذاب الہی ہے. پھر اس کے لیے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک حسی سبب اور ایک حقیقی معنوی سبب. لیکن یہ دونوں اسباب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں. بعض بیوقوف لوگ اس وقت حسی اسباب سے پاس کرتے ہیں کہ یہ زلزلہ کیسا آیا، کیوں آیا، وہاں زمین میں کوئی بخار بڑھ گیا،
کوئی گیس جمع ہو گیا، کسی نے کہا یہ تو پہاڑ، سارے پہاڑ یہ ریت کے اوپر ہیں، جو بھی ہے، لیکن پہاڑ اللہ نے بنائے، جو بھی ہے، لیکن جو بخار اس زمین کے اندر ہے، جو گیس اس زمین کے اندر ہے، تو یہ کس نے اندر بنایا؟ یہ ایک اللہ تعالیٰ۔ تو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس سبب پہ بحث کرتے ہیں اور مسبب الاسباب کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور اس سبب پہ بحث کرنا بھی بے فائدہ ہے۔ بحث ہو گئی یہ زمین کے اندر بخار فلاں ہے، تو اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور کون سی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کہ اس کا مقابلہ کر سکے اور اس کو ختم کرے؟ یہ تو ویسے ایسے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں۔ پچھلے دن اخبار کی سرخی میں میں نے دیکھا، پھر میں نے ایک دو مجالس میں بھی کہا، انہوں نے لکھا تھا کہ اب ہم قدرتی آفات سے محفوظ آبادیاں بنائیں گے۔ قدرتی آفات سے محفوظ، وہ تو اللہ کی قدرت میں ہے، تم قدرتی آفات کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اس قسم کی بحث یعنی اس میں چھیڑ چھاڑ کرنا یہ بالکل بیوقوفی ہے۔ اور اس کو سبب نہ سمجھنا، یہ تو قوم عاد کے متعلق سورۃ شعراء میں ہے۔ وہ کہتے تھے ھذا اللہ خلق الاولین وما نحن بمعذبین۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے، جس عذاب کا نبی ہود علیہ السلام نے ان کو اطلاع تخویف دیا، تو انہوں نے کہا اگر عذاب آئے تو یہ بس زمانے کا ایک رفتار ہے، ان ھذا اللہ خلق الاولین، یہ عذاب نہیں ہے، کہتے ہیں یہ عذاب نہیں۔ تو اس قسم عقیدوں سے بھی اس قسم کے زلزلے بطور عذاب آتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ کہ اس وقت ضرور انسان اس قسم باتوں سے اجتناب کرے اور اللہ اور توبہ کرے، استغفار۔ سبب حقیقی کیا ہے جس کی وجہ سے یہ زلزلے آتے ہیں یا یہ زلزلہ آیا؟ وہ خالص غضب الہی ہے۔ جس زمانے میں بھی اللہ کے بندوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی انہوں نے اہانت کی، تکذیب، انکار، قیامت کا انکار، معجزات کے ساتھ استہزاء، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان پہ عذاب رجفہ لایا۔ یہ قوم سمود ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی توحید خالص کا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن وہ شرک میں پنسے ہوئے تھے، کہتے تھے تنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، وہ آبائی دین سامنے لاتے تھے۔ اسی طرح وہ عیش پرستی میں سخت مبتلا تھے، اور قوم شعیب علیہ السلام کا جیسا انہوں نے بھی فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اسی طرح وہ ایک خیانت میں پنسے ہوئے تھے کہ اور تولنے میں وہ خیانت کر رہے تھے۔ تو اس قسم گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب لایا، رجفہ، صیحہ۔ حدیث امام ترمذی کا، اس نے اشراط الساعۃ، قیامت کے علامات، ایک حدیث میں 14 ذکر کیے ہیں، مختلف ہے، جس میں زنا کی کثرت، اسی طرح
زنانیوں کی کثرت اور کثرت جہل، قلت علم، جو تخذ الزکات و مغرمہ، زکات نہ دینا، یہ 14 اسباب ذکر کرنے کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَارْتَقِبُوا رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَصْفًا وَمَسْخًا۔ جب یہ اسباب موجود ہو جائے تو پھر تم انتظار کرو کہ سرخ طوفان آئے گا، انتظار کرو زلزلوں کا، انتظار کرو خسف کا اور قذف کا۔ جن ساتھیوں نے وہاں دورہ لگایا ہے نا، جو 3-4 ضلعوں میں یہ عذاب آیا، انہوں نے بتایا کہ وہاں خسف بہت زیادہ ہے، خسف 3 چھت 4 چھت، ان میں سے 2 چھت یعنی نیچے یعنی زمین میں دھس گئے بالکل۔ قذف بھی ہے کہ پتھر آتے تھے پہاڑوں سے، تو زلزلہ بھی اور خسف بھی اور قذف بھی۔ قرآن کریم میں اس قسم عذابوں کا جو اللہ نے فرمایا، میں نے پہلے تلاوت کی کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہر ایک مصیبت اور عذاب جب ہمارے اوپر آتی ہے تو اس کا سبب کیا؟ ہمارے اعمال۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ فساد ہے بر میں، اسی طرح فسادات جو باہر میں سمندر وغیرہ میں آتے ہیں، اس وقت امریکہ میں بھی آتے ہیں، تو یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، سورۃ المؤمنون میں بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے لوگ چیختے ہیں، تو فرمایا جاتا ہے لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون۔ کیوں چیختے ہو آپ؟ کوئی تمہارے ساتھ مدد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہماری آیات کریمہ، قرآن کریم کی آیات، اس کے دروس، اس کے احکام یہ پڑھائے جاتے ہیں اور لوگ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ تو اس قسم کے اور سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ اچھا، یہ تو مختصر سبب کا ذکر تھا۔ اچھا، اس کا علاج اور اس کی ہمارے اوپر ذمہ داری تو واضح ہے۔ پہلے مشائخ کرام نے واضح کیا کہ جن لوگوں پر یہ عذاب الہی آیا، اگرچہ سارے ہمارے نزدیک کوئی مشرک نہیں تھے، سارے مشرک نہیں تھے، صالح لوگ بھی تھے ان میں، لیکن یہ قانون الہی ہے۔ اکثر جو عذاب دنیاوی آتا ہے تو سارے لوگ جہاں وہاں موجود ہوتے ہیں تو سب پہ آتا ہے۔ پھر قیامت کے دن ہر ایک اپنے اعمال کے مظاہر میں پھر اٹھیں گے۔ لیکن اسباب عذاب میں یہ بھی ہے جو حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فلان شہر اس پہ عذاب لاؤ، وہاں کی قوم ہلاک کرو۔ جبریل نے پوچھا یا اللہ وہاں تو ایک آدمی ہے، عابد ہے، عبادت میں شب و روز لگاتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پہلے ہلاک کرو۔ کیوں؟ انہ لم یتمعر وجہہ فی قط، اس کے سامنے فواحش ہوتے تھے، شرکیات، بدعت، رسومات، فسق و فجور، فحاشی، لیکن اس کے ناراضگی کی وجہ سے اس کے چہرے پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ مانا دعوت اور تبلیغ نہ کرنا یہ بھی ہمارے لیے عذاب کا سبب ہے۔
اسی طرح ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہاں کے لوگ گناہگار تھے اور ہم نہیں. تو یہ بھی قانون الہی و تحل قریب من دارہم. اس کی ایک تفسیر ہے کہ کبھی قارئ عذاب الہی تمہارے نزدیک آئے گا، نزدیک تمہاری عبرت کے لیے. وہ بھی گناہگار تو یہ اور بھی گناہگار، ہم بھی گناہگار. تو اس وجہ سے ذمہ داری ایک تو یہ کہ ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پورے تضرع کے ساتھ، خضوع اور خشوع کے ساتھ استغفار کریں اور توبہ کریں اور اپنے اعمال کا خود اصلاح بھی کریں. اور وہاں ان کے ساتھ کیا تعاون ہے؟ ان کے ساتھ ایک تو مالی تعاون ہے، جیسا کہ شیخ ابو تراب صاحب نے ذکر کیا. تو مالی تعاون وہ بھی ضروری ہے اور ایک مسلسل طریقے سے ضروری ہے. اس کے ساتھ میں نے وہاں پشاور میں بعض مجالس میں ذکر کیا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے وفد وہاں ان علاقوں میں جائیں جو لوگ وہاں دینی ضرورت کے محتاج ہیں، جو گناہوں میں پنسے ہوئے ہیں، ابھی بھی ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے، تو ان کو دعوت و تبلیغ دیا جائے. ان کے ساتھ حصی اور مالی تعاون بھی کیے جائے لیکن دینی تعاون بھی کیا جائے. اور آخر میں ہم سب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ جو زلزلہ میں ان کو یہ صدمہ پہنچا، کوئی وفات ہوئے ہیں، اللہ ان کو بخشش عطا فرمائے. اور جو زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو آسان فرمائے. اور کل قولی استغفر اللہ لی ولسائر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. معزز حاضرین، جو موضوع مولوی صاحب نے سامنے رکھا کہ روز قیامت کے علامات، بہت لمبا مضمون ہے. قرآن کریم میں تقریباً ربع حصہ، ایک بڑے چار حصہ اس موضوع کے مشتمل ہے. احادیث میں بھی بہت بڑا ذخیرہ اس کے متعلق موجود ہے. اس میں پہلا مقصد یہ کہ یوم قیامت، یوم الحساب ماننا اور اس پر ایمان لانا، ایمان رکھنا، یہ اصول ایمان سے ہے. اگر ایک انسان اللہ مانتا ہے، اس کی کتابیں، اس کے رسول، ملائک، سب کو سب مانتا ہے، لیکن قیامت کے دن سے وہ منکر ہے یا قیامت میں وہ شک کرنے والا ہے، تو وہ شخص
مومن نہیں بن سکتا، کیونکہ ایمان کے اصول میں سے ہے، اصول میں سے جب ایک اصل انسان چھوڑ دے تو باقی اصول کے ہونے کے ساتھ ساتھ بھی وہ مومن نہیں بن سکتا۔ اور یہ قرآن کریم کے ابتدائی آیات، سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے متقین مومنین کے علامات ذکر فرمائے، تو 5 علامات اس میں ذکر ہے۔ پہلی علامت پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب بھی ایمان رکھتے ہیں۔ الغیب کا معنی یہاں یہ وہ چیزیں جو کہ ہمارے علم میں نہیں، وہ چیزیں جو کہ ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہمیں بتائے گئے ہیں، یہ ہے الغیب۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ الغیب سے مراد وہ ہے جو کہ حدیث جبریل میں وارد ہے۔ حدیث جبریل ایک صحیح حدیث ہے، امام بخاری، امام مسلم، مصابی، مشکات المصابی سب میں وہ موجود ہے کہ جبریل آئے تھے مسافر شخص کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوئے، اس سے پوچھا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے فرمایا ہاں۔ کہا میں بعض چیزیں آپ سے پوچھتا ہوں۔ تو پہلا سوال جو اس نے کیا وہ یہ مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کی کیا حقیقت ہے، ایمان کیا ہے؟ وہ ایمان جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، وہ ایمان جس کے سبب انسان جنت میں جاتا ہے، جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواب دیا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والبعث بعد الموت والقدر خیرہ و شرہ، یہ ہے ایمانیات۔ اس کو اصول ایمان کہا جاتا ہے یا اس کو ایمان تفصیلی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ فرمایا کہ البعث بعد الموت، بعث بعد الموت اور یوم القیامہ، یوم الحساب، ایک ہی چیزیں، مختلف تعبیرات ہیں۔ ایمان کی حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو اگر انہی ایمانیات میں سے یہ ایمان مانی یہ جز کسی شخص کے دل میں موجود نہ ہو، یقین نہ ہو، شک کے درجہ میں ہو، انکار کے درجہ میں ہو، تو کافر ہے۔ یہ قیامت ایسا مسئلہ ہے توحید جیسا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق خبر دیا ہے کہ یقینی چیز ہے، جیسا توحید تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت میں ذکر فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کا مسئلہ سمجھایا تفصیل کے ساتھ۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام نے عقید قیامت کا بھی ذکر فرمایا، اس کا بھی خبر دیا کہ یہ بھی ایمان ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے مشرکین مکہ، مشرکین عرب، جو کہ قرآن کریم اور ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب تھے، وہ کہتے تھے کہ توحید تو نیا مسئلہ ہے، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، یہ تو ہم نے کبھی کسی سے سنا بھی نہیں۔ اور قیامت کے متعلق سورہ نمل میں آتا ہے کہ ہاں یہ ایک چیز ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہم دوبارہ اٹھیں گے، لیکن یہ اساطیر الاولین،
مطلب وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ خبر تو پہلے سے ہے موجود، انبیاء علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے لیکن صحیح نہیں۔ توحید کے متعلق کہتے تھے کہ کسی نے یہ مسئلہ کیا بھی نہیں، توحید کے ساتھ تو بالکل سخت منافرت، اس طریقے سے کا انکار۔ قیامت کے متعلق انہوں نے کہا کہ ہے اسی طرح سنتے تھے لیکن ہی اللہ ساتھی الاولین، یہ ایسے منگڑت قصے ہیں، کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ تلبیس میں تھے، بیاقت تھے۔ قیامت کا تو یہ مطلب نہیں کہ یہاں دنیا میں انسان دوبارہ آئے گا، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم دنیا میں آئیں گے، جب دنیا میں تو آنا سوال نہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا وحرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ ہم نے ہلاک کیے ان پہ موت آئی تو وہ لوگ دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ حدیث میں بھی قد سبق منی انہم لا یرجعون، یہ جو بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ فلان مر گیا، پھر ہم نے فلان جگہ دیکھا، آیا تھا گھر پہ آیا، صحرا میں مل گیا، اس کے ساتھ مصافحہ کیا گیا، سارے جھوٹ کے قصے۔ اللہ نے یہ فیصلے فرمایا سورۃ انبیاء میں بھی، سورۃ یاسین میں بھی، اسی طرح سورہ مومنون میں بھی۔ تو وہ لوگ یہ مطلب لے لیتے کہ یہاں دنیا میں آئیں گے، نہیں، دنیا میں تو آنا ہے نہیں۔ اور تو حدیث میں ہے جو لوگ صحیح جہاد میں شہید ہو گئے اللہ نے ان کے ارواح کو جنت میں لے گیا، ساری نعمتیں ان کو دی گئی، جنت کی نعمتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ تم کوئی چیز چاہتے ہو؟ تو وہ کہتے نہیں، کیا ہم چاہیں، سب ہر ایک چیز موجود ہے، جو چیز بھی جس کا تمنا ہو، جس کی خواہش ہو ہے موجود ہے جنت میں، کیا مانگیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں کچھ مانگو۔ جب انہوں نے سمجھا کہ اللہ ضرور کسی چیز کے متعلق ہم سے یہ کہتا ہے کہ مانگو، چلو مانگتے ہیں، ان ترد ارواحنا فی اجساد، ہم یہ مانگتے ہیں اللہ ہمارے ارواح جو شہادت کی وجہ سے ہمارے بدن سے وہ الگ ہو گئے، موت کے بعد انسان کا روح الگ، بدن الگ، وہ ارواح ہمارے ابدان میں، ہمارے ساتھ میں واپس لے آؤ۔ تو دوسری روایت میں ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں قد سبق منی انہم لا یرجعون، یہ تو میرا فیصلہ ہے کہ دنیا میں تو نہیں آئیں گے قیامت میں، وہ ہے باس بعد الموت۔ مقصد یہ کہ یہ ایمانی مسئلہ ہے، ان لوگوں نے بھی اقرار کیا لیکن پھر اس کا تکذیب کیا کہ کہا کہ اساطیر الاولین، یہ غلط ہے۔ اس کا تو یہ مطلب نہیں، ایمان والے کہتے ہیں کہ قیامت حق ہے تو مطلب یہ کہ یہ مردے دنیا میں آئیں گے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ مستقل زندگی ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ حیات دنیا الگ ہے، اس کے بعد مرنا ہے، اس کے بعد حیات اخروی ہے، حیات اخروی، حیات برزخی بھی ہے، اور اس کے بعد حیات اخروی ہے، تو آخرت میں پھر وہاں زندہ ہونا ہے۔ یہ ایمان بالقیامت کی حقیقت ہے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے ایمان بالقیامت کا، جسے میں نے آج کیا، تقریباً قرآن کریم کا 1/4 حصہ اس مسئلے پر مشتمل ہے، اور قرآن کریم میں قیامت کے لیے 33 نام ذکر کیے ہیں، 33 نام، ہر ایک نام میں اس کا اپنا معنی ہوتا ہے۔ یوم الحساب ہے، یوم الدین ہے، یوم القیامہ ہے، یوم الساعہ ہے، اسی طرح القارعہ بھی ہے، الطامۃ الکبریٰ بھی ہے، الصاخہ بھی ہے، یہ سارے نام ہیں۔ تو جب یہ یقینی چیز ہے، ہمارے نزدیک تو یقین ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تیاری کرنا چاہیے، تیاری۔ ایک آیا صحابہ میں سے
پوچھا یا نبی اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ یہ تو مشرکین بھی پوچھتے تھے، قرآن کریم میں ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، لیکن مشرک لوگ تو انکار کے طور پر یہ کہتے تھے۔ منافقوں نے بھی پوچھا، سورۃ احزاب میں ہے یسألونک عن الساعۃ، منافق کا بھی یہ مطلب ہے کہ ہم یہ پوچھیں گے، یہ نبی چپ ہو جائے گا تو ہم اس کے باتوں سے بس امان میں ہو جائیں گے۔ تعنتی سوال تھا ان کا، اور صحابی کا سوال تو تعنتی نہیں تھا، ڈر اور خوف کی وجہ سے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا ما عددت لها، قیامت کے متعلق پوچھتے ہو کیا تیار کیا ہے تم نے قیامت کے لیے؟ کچھ تیاری تو چاہیے۔ تو مطلب ہم تو ایمان بالآخرت رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ اعداد چاہیے، کچھ تیاری چاہیے، اور اس سے غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ اس تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف طریقوں سے تنبیہ دیتا ہے کہ ہم تیاری میں رہیں، کیونکہ انسان شیطان انسی جنی وغیرہ کی وسوسوں کے اندر ہے، تو اکثر یہ اس قسم کی چیزیں اس سے بھول جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کا کرم ہے کہ قیامت کے تنبیہ کے متعلق ہمیں مختلف منبہات اس نے قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھے ہیں۔ منبہات کا نام ہے علامات، علامات قیامت۔ تو سورت محمد میں علامات قیامت محدثین کے نزدیک اس کے دو نام ہیں، اشراط الساعہ اور علامات یا امارات الساعہ۔ یہ علامات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی چھوٹی علامات، اس کو اشراط الساعہ کہا جاتا ہے، ایک ہی بڑی علامات، اس کو علامات الساعہ، امارات الساعہ کہا جاتا ہے۔ تو چھوٹی علامات کے متعلق سورت محمد کے اندر موجود ہے، فقط جاء اشراط، جاء فصیح لکھتے ہیں، جاء معنی بدا، شروع ہو گئے اس کے اشراط۔ جب قرآن کریم نازل ہوا، جب رسول اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کی بعثت ہوئی، تو اشراط ساتھ یہ شروع ہو گئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کے طرح ہے، یہ کچھ آگے ہے اور یہ اس کے پیچھے لگے ہوا ہے۔ گوئستوانا اور سات کہاتے ہیں۔ تو پھر یہ علامات قیامت وہ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کا نزول، اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، خاتم من آخر النبیین، آخر الرسل، یہ امت بھی آخر الامم ہے، قرآن کریم بھی آخر الکتب ہے۔ تو آخر کا مطلب یہ کہ قیامت کے قریب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب آنے والا نہیں، کوئی نبی بننے والا نہیں، کوئی دوسرے مستقل امت بننے والا نہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ معنی قیامت ہے۔ اور اشراط الساعۃ میں یہ بھی ایک علامت مشرکین مکہ نے طلب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ نے فرمایا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آئی ساتھ۔ یہاں صرف قربا نہیں ہے، اقتربا، اقتراب کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ نزدیک، بہت نزدیک۔ اور یہ مشہور مثل بھی ہے، کلما ہوا آتن فہو قریب، جو آنے والا ہے تو نزدیک ہوتا ہے، آتا ہے تو بس نزدیک آتا ہے۔ تو قیامت بھی اسی طرح قریب ہے، اقتربت الساعہ۔ اور اس کا ایک علامت ذکر فرمایا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ اور زندگی میں یہ علامت ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے بنائے، وانشق القمر۔ یہ ایک معجزہ ہے
جو ان لوگوں نے پھر تکذیب کی، پھر کہا کہ حضرت سحر مستمر، یہ تو بہت مضبوط جادو ہے، دیکھو آسمان بھی چلتا ہے۔ اگرچہ صفار سے پوچھا گیا اس زمانے میں تو اس نے کہا یہ تو ہمیں جادو نہیں معلوم ہوتا، یہ تو ہر ایک علاقہ میں دیکھا گیا ہے۔ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، بدایہ میں بھی ذکر کیا تاریخ میں کہ اس زمانے کا بادشاہ بھوجپال، یہ بھوپال جو ہے نا، اور تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ اس نے بھی اقرار کیا تھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ صحیح علامت تھی۔ وہ اللہ جو کہ قادر ہے اس بات پر کہ چاند کو ٹکڑے کرتا ہے، تو اسی طرح وہ قادر ہے اس بات پر کہ انسان کو اس حیات کے بعد مرنا اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ اشراط الساعۃ، علامات قیامت بہت زیادہ ہیں۔ اب میں نے وہاں ایک مذاکرہ میں بعض اشارات ذکر کیے کہ ایک حدیث میں اس کی 14 اشراط الساعۃ جمع کیے گئے جو امام ترمذی نے ذکر کیا، اور وہ ایسے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں تو ساری وہ علامات اشراط الساعۃ وہ سب کے سب بس موجود ہوئے ہیں۔ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اگر دیتے ہیں تو کہتے ہیں بس یہ تاوان ہی کیا کریں، لوگ یعنی مانگتے ہیں اس واسطے ہم دیتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں دیتے۔ اسی طرح علم، اس کا تعلیم اور تعلم بھی ہوگا لیکن اللہ کے لیے نہیں، دنیاوی اغراض کے لیے۔ علم دنیاوی تو دنیاوی اغراض کے لیے، تو علم دین بھی دنیاوی اغراض کے لیے لوگ حاصل کریں گے کہ دنیا میں مجھے کچھ ملے گا۔ اسی طرح لوگ علم جو ہے قرآن کریم اور احادیث کا، یہ علم ہے، اس کو لوگ چھوڑ دیں گے اور اس کی جگہ دنیاوی علوم رکھیں گے، کہتا ہے ترقی اس میں ہے۔ یہ بھی اس حدیث کا مطلب۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کا حقوق کرے گا، نافرمانی کرے گا، اور دوستوں کے ساتھ دوستی بڑھائے گا اور اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ یکثر الجہل ویقل العلم، جیسا میں نے عرض کیا کہ العلم قرآن کریم کے اصطلاح میں، حدیث کے اصطلاح میں علم ہے الوحی۔ اس واسطے قرآن کریم کے جو اسماء ہیں، نام ہیں، تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے العلم۔ العلم قرآن کا نام بھی ہے، من بعد ما جاءک من العلم، یہ ہے قرآن کریم میں مختلف آیات۔ العلم مانے القرآن، العلم الوحی، تو یہ علم کم ہو جائے گا، قلت بلکہ کل عدم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا تعلیم، اسی طرح احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم و درس و تدریس بہت کم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مدارس میں اکثر مدارس ایسے ہیں جن میں قرآن اور سنت اس کے درس تو ہے نہیں، سرے سے کتابیں پڑھاتا ہے، منطق کے، فلسفے کے، ریاضی کے، فلاں فلاں، اور کہتے ہیں یہ دینی مدرسہ ہے، اوپر لکھا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور درمیان درس نہیں ہوتا ہے قرآن کریم کا۔ بعض جو مدارس میں ہوتا ہے تو رسمی طور پہ، رسمی کیا ہے، مثلا دور حدیث پڑھایا جاتا ہے اور اس سے فارغ اور متخرج نکل آتے ہیں۔ تو اگر بخاری پڑھتے ہیں تو اس نیت سے نہیں کہ ہم اپنی اعمال کا اصلاح کریں حدیث کے ساتھ، بلکہ عام جو طریقہ معلوم ہوتا ہے وہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ بخاری اپنے آپ کا تابع بناتا ہے، کہ تابع ہمارا نہ ہو تو ہمارے امام ابو حنیفہ کا تابع تو بن جائے نا، تو امام ابو حنیفہ سے امام بناتے اور امام بخاری کو مقتدی بناتے ہیں، اسی طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ حدیث مخالف ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے ہوتا مخالف، تو کہتے ہیں یہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا اس کا فلان تعویل ہے، وہ اس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے، امام ابو حنیفہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے۔ اس قسم کے حیلے اور بہانے۔ تو اگر ہے کسی جگہ علم قرآن و علم حدیث
تو اس پہ تو عمل نہیں۔ اس واسطے وہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، کہ کتاب والے یہود و نصارا ان میں علم نہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ، حدیث کے مضمون میں تو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ ان کے اندر تو علم ہے، ہمارے درمیان بھی علم ہوگا، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھانا تو یہود کے مدارس میں بھی ہے، اور اس کو نام رکھتے تھے مدراس الیہود، وہاں وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ کہتے پڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پڑھائے، پڑھائے کا مطلب یہ کہ اس پر عمل کرے۔ تو انہوں نے اپنے علم پہ عمل چھوڑ دیا۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں اگر علم ہے کسی علم قرآن و حدیث، اس کا درس و تدریس، لیکن اکثریت اس واسطے نہیں کہ اس پہ عمل کیا جائے، تو یہ ہے قلت العلم اور کثرت الجہل۔ ٹھیک ہے، یونیورسٹیاں ہیں، جہاں یہ اسکولیں ہیں، کالجیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں تو اکثر دین علم ہوتا نہیں، اگر ہے تو اس کی طرف کوئی اہتمام نہیں، اگر ہے تو اس میں بھی یہ مسائل کو تو عمل کے لیے تو نہیں پڑھتے پڑھاتے۔ کہ اس قسم کے بہت سارے علامات، ایک حدیث میں 14 علامات اشرا یہ ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ موجود ہو جائیں تو فرتقبوا، انتظار کرو، اور ارتقاء فرتقبوا علماء نے لکھا ہے یہ اس انتظار کا نام ہے جو یقینی آنے والا ہے۔ ایک ہے تربص، ایک ہے ارتقاء۔ مانا یہ کس چیز کے انتظار کرو؟ ریحا حمراء، زلزلۃ وخسفا وقذفا ومسخا، یہ ساری عذابیں، جیسا کہ ابھی ایک عذاب ہمارے مسلمانوں پہ آیا زلزلے کا، اس میں خسف بھی تھا، اس میں قذف بھی تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تنبیہ دیا، فتقبوا، اس کا انتظار کرو جب ایسے اشراط ساعت نزدیک آ جائے۔ اور انتظار کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، وہ اسباب پیدا مت کرو جو کہ زلزلہ وغیرہ کے لیے اسباب۔ ایک حدیث میں ہے یہ میری امت کے اندر خسف، مسخ وغیرہ یہ آئے گا۔ یہ کن لوگوں میں کون سے لوگ ہوں گے؟ ذالک فی المکذبین بالقدر، یہ ان لوگوں کے اندر جو تقدیر نہیں مانتے۔ تو اکثر یہ بڑی مصیبت ہے، لوگ بہت سارے ہیں اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، بڑی ڈگری والے کہتے ہیں، لیکن تقدیر کے مسئلہ میں کہتے ہیں نہیں ہم سننے کو تیار نہیں، تقدیر ہے تو کیا تقدیر ہو، بہت سارے اعتراضات اس میں کر رہے ہیں۔ ایمان بالقدر سیکولر لوگ، پرویزی لوگ، منکرین حدیث وغیرہ سارے لوگ یہ تقدیر تو نہیں مانتے۔ تب یہ آفت بہت بڑھ جاتی ہے روز بروز۔ دو عذاب جو کہ زلزلہ ہے، قسم مسخ، اس کے متعلق بھی یہ فرمایا گیا کہ ذالک فی المکذبین بالقدر۔ بعض صورت عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے علامات اشراط یہ تو بہت زیادہ ہیں، وقت بوقت ہمارے سامنے آتے ہیں تاکہ تنبیہ ہو ہمارے لیے کہ ہم قیامت کے لیے کوئی اعداد کریں، کوئی تیاری کریں۔ کیونکہ قیامت کے دن سورۃ القارعہ کے اندر فرمایا بس دو قسم کے لوگ ہوں گے، فَمَا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے موزونات، جن کے اعمال یہ ثقیل اور بھاری ہو جائے، اما من ثقلت موازینہ، تو وہ اچھی بہت خوشگوار زندگی کے اندر ہوگا۔ وہ کیا ہے مانی جنت۔ اور ثقل میزان، مفسرین نے لکھا ہے ثقل یہ مقدار کے لحاظ سے نہیں جس کو کم کہا جاتا ہے، یہ کیفیت کے لحاظ سے۔ اعمال کا ثقل عقیدہ توحید اور اتباع سنت کے بنا پر ہے۔ ایک عمل ہے لیکن بنیاد ہے اس میں توحید بھی ہے، اخلاص، اتباع سنت ہے، تو یہ عمل ثقیل ہے، باری ہے اللہ کے نزدیک۔
اور بہت زیادہ عمل ہے، لیکن اس کے اندر ہے شرک، اس کے اندر ہے ریا، سمعت، اس میں اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تو خفیف ہے اللہ کے نزدیک۔ تو قیامت کے دن یہ دو لوگ بس یہ دو قسم کے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جماعت سے بنائے کہ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب اور عقوبات سے بچائے۔ اللہم انا نسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر۔ سوال لکھا ہے، اگر مرنے کے بعد جسد سے الگ ہوتا ہے تو عذاب کس کو ہوتا ہے، جسد یا روح کو؟ یہ بعد الموت جو معاملات ہیں سارے غیبی امور ہیں، اور غیبی امور کے متعلق ایمان بالغیب یہ مومن کی علامت ہے۔ جس مسئلے کے مطابق قرآن کریم اور حدیث صحیح میں جتنا ذکر ہو تو وہ ماننا پڑے گا، اور جس کے متعلق کوئی ذکر نہ ہو تو اس کے متعلق بس صرف یہ کہنا ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اور جو طریقہ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو مقصد یہ کہ مرنے کا تو معنی یہ ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا، اور علماء نے بھی لکھا ہے انفکاک الروح عن الجسد۔ مرنا یہ ہے کہ روح جسد سے الگ ہو جاتا ہے۔ پھر عذاب اور تنعیم جس کا نام حیات برزخیہ ہے، اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ بھی اور جسد کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس میں روح کے ساتھ بھی اس حیات کا تعلق ہو، جسد کے ساتھ بھی تعلق ہو، لیکن صرف یہ ہے کہ روح اس وقت جسد کے اندر نہیں، اگرچہ وہ حیات ہے، حیات برزخیہ، لیکن وہ حکمیہ ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ نے اخیر میں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، حیات ہے برزخی شہداء وغیرہ کے لیے، لیکن تمہیں شعور نہیں، معنی تفصیلات تمہیں معلوم نہیں۔ تو اس واسطے یہ دنیاوی چیزوں پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ مثلا جسد ہو روح نہ ہو تو اس کو عذاب کس طرح ہوگا۔ اللہ دے سکتا ہے جس طرح اس کی قدرتیں ہیں، بغیر روح کے وہ جسد کو عذاب دے سکتا ہے، روح کے ساتھ بھی دے سکتا ہے۔ تو روح کے ساتھ بھی تعلق ہے اور جسد کے ساتھ بھی تعلق ہے، یہ صحیح اہل سنت کا مسلک ہے۔ زیارت القبور کس طرح ہونا چاہیے، وضاحت فرمائے۔ وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہایتکم عن القبور الا فزوروها۔ پہلے جب شرک کا زمانہ قریب تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع کیا تھا، کیونکہ زیارت قبور حقیقت میں منشا ہے شرک کے لیے۔ لیکن جب عقیدت صحیح اور صاف ہو گیا صحابہ کرام کا، اور یہ خوف ختم ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر شرک میں واپس جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں زیارت قبور یہ کرتے رہو، اور اس کے لیے حدیث میں 3 فائدے ذکر فرمائے ہیں۔ فَإِنَّهَا تُزَاهِدُ فِي الدُّنْيَا، اس کی وجہ سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح إِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَتُذَكِّرُ الْمَوْتَ، زیارت قبور کے ذریعہ قیامت کا یاد آتا ہے، اسی طرح اس کے ذریعہ موت یاد آتا ہے۔ موت یاد آنا بس انسان کے لیے سبب ہے اعمال صالحہ کا۔ زیارت القبور یہ ہے کہ جہاں بھی ہو، یہ جو رسم ہے نا بدعت، کہ صرف ایک ہی قبر کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں کہ فلان مقبرے میں قبر ہے، فلان بابا ہے، اس کے اوپر گنبد ہے، فلان، یہ زیارت القبور نہیں ہے، تو زیارت القبر ہے۔ اور مسئلہ ہے زیارت القبور کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور القبور فرمایا، تو یہ مطلب نہیں کہ ایک قبر کو زیارت کے ساتھ مختص کرتے ہیں، یہ تو بدعتیوں کا کام ہے۔
ہر ایک قبر اس کی زیارت، اس سے یہ فائدہ لینا کہ آخرت یاد آتا ہے، موت یاد آتا ہے، بس یہ ہے فائدہ اس کا۔ وہاں صرف سلام کرنا ہے، مسنون سلام۔ اس سلام میں یہ عقیدہ نہیں کہ وہ اس کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، جو سننا اور جواب دینے کا کی حدیث ہے وہ ضعیف ہے، اس میں راوی ضعیف ہے، بس صرف یہ ہے کہ سلام مسنون ہے۔ اور دعا کے متعلق علماء نے پھر لکھا ہے اگر انسان زیارت قبور کے وقت دعا مانگتا ہے تو قبلے کی طرف منہ کرے گا، قبر کی طرف نہیں۔ آدمی لکھتا ہے پشتوں میں کہ جس شخص کے پاس حرام مال ہو تو اس سے زکوٰۃ لینا کیسا ہے؟ بین حکم اللہ و رسول ہے۔ جواب اس کا ہے، جواب دار سے حرام مال کدار سڑی بالکل جدائی اور حلال جدائی فرق کولی شی بکی دتم فرقی بسریدم فرقی نہ حلال مال نہ زکوٰۃ فرقی اور غاغستیشی اور کدا حرام حلال پتہ نہیں بس طول حرامی اور تمیز نہ کی پامن نہ حرام حلال کی حقیقت کی پامن زکاتم اشتن تیارسیم نشیلا صدقۃ من غلول۔ دالی کی چال حدیث فرقہ ہے یا نہیں، ہمارے لیے مسلمان نام کافی نہیں ہے، ہمارے لیے مومن نام کافی ہے۔ مومن اور مسلمان کے ساتھ صرف مسلمان ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ منافق ہو، جس سورہ حجرات سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے مسلمین کے نام بھی بنایا نا، مومنین کے نام بھی کیوں نام نہیں بناتے؟ اہل حدیث فرقہ نہیں، اہل حدیث یہ مسلک ہے حق جاننے کا، قرآن کریم اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام ہے اہل الحدیث، اور اس کا ذکر سلف صالحین کی کتابوں کے اندر ہے۔ امام ترمذی نے بہت ساری جگہوں میں ذکر کیا یہ اہل حدیث کا مسلک ہے، یہ اہل حدیث کا مسلک ہے۔ اہل حدیث وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وحی کے تابع ہوتے ہیں، وحی کیا ہے قرآن کریم اور وحی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرقہ کے لحاظ سے نہیں کہ بس دوسرے فرقوں کے طرح کے فرقہ ہے۔ اس میں اختلاف علماء کہ خون سے وضو ٹوٹتا یا نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، اسی طرح دوسرے امام مالک رحمہ اللہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم اس کے متعلق پورا فیصلہ نہیں دے سکتے ہیں، فیصلہ یہ کہ احتیاطی امر یہ ہے، احتیاطی کہ خون بہہ گیا اور وضو کا وقت ہے تو وضو کرے، تجدید کرے، اگر نہیں وقت تو اور اس کے علم میں وہ حدیث ہو اور دلائل ہوں جو امام بخاری نے پیش کیے اور دلائل کے اتباع کی وجہ سے وضو نہیں کرتا تو صحیح ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتا مسافر صلاۃ قصر کو کب تک کر سکتا ہے؟ یہ صرف 3 ہے، ہاں اور کس کا ہے؟ 3 دن ہاں، ایک 3 دن نہیں، بس جب تک وہ مسافر ہو تو بس سفر کا نماز پہ قصر کے ساتھ کرے۔ یہ نہیں وہ دونوں درس جو خاص ہے کافر کا تیار کردہ کھانا کھا سکتا ہے۔ مسلم کافر کا تیار کردہ طعام کھا سکتا ہے یا نہیں؟ طعام اگر صرف یہ روٹی پکانا وغیرہ ہو یا سلن پکانا ہو تو ایک مسلم کیا مسلم کافر کافر کا تیار کردہ کھانا کھا سکتا ہے؟ اچھا جیسے آج کل کشمیر میں ابھی کشمیر کے متعلق معلوم نہیں، لیکن کافر اگر ان کا کوئی ذبیحہ ہو اور یہ غیر کتابی بھی ہیں اس وقت تو یہ طعام کھانا جائز نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو ویسے کہ سالن یا روٹی وغیرہ پکاتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ 20 رکعت تراویح کے متعلق صحیح حدیث مرفوع تو ہے نہیں اور موقوف روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ خودکش حملے کے متعلق یہ ہے
کہ اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ وہ دشمن کو یعنی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نقصان پہنچانے کا کوئی دوسرا طریقہ اس وقت بالکل نہ ہو، تو اس وقت یہ اجازت ہے جیسا حدیث اصحاب الاخدود کے متعلق، اور کہ صرف ایسا ہو کہ بس حملے کرتے ہیں، ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے، معمولی ضرر پہنچا سکتا ہے، تو اس میں یہ جواز نہیں ہے۔ انفرادی جہاد تو کوئی کر سکتا بھی نہیں، جہاد تو ہے اجتماع کا نام کہ پوری جماعت ہو، مسلمان یعنی درمیان متفق ہو، ان کا پورا نظام ہو۔ وہاں ایک دفاعی جہاد ہے، تو دفاعی جہاد کے لیے سارے شرطیں نہیں ہیں جو یہاں ذکر کیے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ فتنہ زیادہ ہو جائے تو تنہائی اختیار کرو، یہ تو ایک حدیث میں اس قسم کا مضمون ہے، لیکن اس فتنے کا متعلق پھر وہاں تشریح بھی ہے۔ یہ اس وقت کہ کوئی شخص وہ کسی کی نصیحت یعنی سننے کے لیے تیار نہ ہو، اور ہر ایک شخص اپنے یعنی خواہش پرستی میں مبتلا ہے، تو اس طریقے میں اس وقت انسان یعنی اپنے اوپر اپنے دین پہ یعنی خوف زدہ ہو کہ وہ اس فتنے میں الجھ کر شاید وہ کافر بن جائے، تو اس وقت صرف تنہائی ہے، وہ وقت اس وقت نہیں آیا ابھی تک۔ ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے کیوں نہیں؟ یہ تو ابھی بیانات میں تفصیل کے ساتھ ہو گئے، قیامت کے لیے تیاری قرآن و سنت کی طرف توجہ کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں بہت سے سارے مساجد ایسے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، اگر ادھر رفع الیدین کیا جائے، جہران آمین کہی جائے تو لوگ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اگر وہاں رفع الیدین نہیں کی جائے تو آمین جہران نہیں کہی جائے تو کیسی ہے؟ اگر وہاں کوئی ایسی مسجد ملتی ہے کہ بالکل اتباع سنت اس میں پورے ہو تو جماعت کے لیے وہاں جائے، یہاں سے جھگڑا بچنے کے لیے، اور اگر ایسا نہیں ملتا تو جھگڑا سے بچنے کے لیے پہلے چاہیے کہ وہ عالم ہوں یا کوئی بین زفام آدمی ہو تو لوگوں کو رفع الیدین اور اسی طرح آمین بالجار کے متعلق پورے احادیث بتائیں تاکہ اس کے لیے عمل کا انہیں طریقہ آسان ہو جائے۔ لکھتا ہے ہمارے گاؤں کی تقریباً 5000 آبادی ہے، تقریباً 14 مسجد چھوڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے گاؤں میں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز جمعہ کے لیے کیا شرائط ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ شہر والوں اور یہ فلان والے 5000 لوگ 6000 لوگ، یہ نہیں فرمایا، ایمان والوں کو فرمایا جس سے جماعت کا انعقاد ہو سکتا ہے تو ان پر جمعہ فرض ہے، یہ سب کے لیے ہے، اور یہ قرآن کریم ہے، قطعی ہے۔ اور وہاں جو احناف پیش کرتے ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ کا ایک موقوف روایت ہے، اور اس پر بھی مولانا عبدالحی لکھنوی نے رد کیا ہے کہ وہ بھی ضعیف ہے۔ تو ایک ضعیف موقوف روایت کی وجہ سے اللہ کی کتاب میں کیوں تقییدات لگاتے ہیں لوگ؟ اور ٹھیک کر سکتا ہے، دام بڑا ہو دوسرا چھوٹا ہو تو چھوٹا کر سکتا ہے اگر کوئی طریقہ ہو۔ جس جگہ پر عذاب الہی آتا ہے، آتا نہیں، اگر آیا لکھا تو ٹھیک ہے، آتا ہے وہاں جانا صحیح یا نہیں، پھر معلوم نہیں کہ عذاب الہی وہاں آتا ہے یا نہیں۔ وہاں جہاں عذاب الہی آیا ہو تو وہاں جانا صحیح ہے۔ اب جس وقت اب جو زلزلہ وغیرہ کا مسئلہ ہے تو وہاں یہ مطلب نہیں کہ وہاں جانا جائز نہیں ہے، وہ تو سمود وغیرہ جو کافر لوگ تھے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں جلدی سے گزر جاؤ۔
دو مفہوم یہ عجیب قیاس کیا ہے کہ تعویذ کے متعلق کہتے ہیں کہ تعویذ نہیں ہے کیونکہ بیت الخلاء کے اندر لوگ جاتے ہیں، تو بدعتی کہتے ہیں کہ اسی طرح حافظ صاحب کے سینے میں بھی قرآن کیا غلط قیاس ہے، کام شرع کے ساتھ استہزاء کرنا ہے۔ یہ فرمایا وہ سماعت المسلمین، کیا مسلم کو علاوہ اہل حدیث سلف یا کوئی اور نام رکھنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، اہل حدیث بھی جائز ہے، المومن نام بھی رکھنا ہے، المتقی نام رکھا، الابرار بھی، اسی طرح قرآن کریم کے اندر بہت سارے نام ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو سماعت المسلمین کا معنی ہے کہ مسلمین لفظ تمہارا یہ عالم ہے، تسمیہ عالم لوگ جانتے ہیں، ایک تسمیہ عالم ہوتا ہے، ایک تسمیہ صفت ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر تسمیہ صفتی ہے، یہ تسمیہ عالمی نہیں ہے کہ بس اس سے انسان اپنے آپ کو صاحب نجات سمجھے، اور دوسری طرف اور مسلمین کے جو اعمال ہیں وہ بھی معلوم ہے لوگوں کو۔ فلسطین کشمیر مسلم جہاد کے بارے میں آپ کا کیا یہ تو ٹھیک ہے جو شیخ صاحب نے بھی ابھی فرمایا، اگر آدمی کا قیامت کا خوف زیادہ ہوتا ہے، زیادہ بات بھی کرتا ہے، اس انہوں نے خوف وجہ سے وہ مر جائے تو یہ شاید شہادت کا موقع۔ یہ تو ٹھیک ہے، فلسطین کشمیر بوسنیا چیچنیا میں مسلمان اور کافروں کے درمیان یہ جہاد جاری ہے، وہ ہے جہاد ہے۔ اور شہید جو مسلمان مرتے ہیں حدم میں، تو حدم کی وجہ سے جو مر جائے تو اس کو بھی شہید کہا گیا ہے۔